بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میں ہوں آصف اقبال، سول انجینئر۔ آپ اس وقت سن رہے ہیں ہمارے چینل شم رسالت کی جانب سے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر۔ لاسٹ ایپیسوڈ، آخری قسط، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل کا بیان اور یزید بن معاویہ کی ملوکیت میں اس کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کے ذریعے مظلومانہ شہادت۔ حدیث نمبر 61 جامعہ ترمذی کی حدیث میں ہے۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری بار کب ملاقات کی ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہوئے اتنا لمبا عرصہ بیت گیا ہے۔ اس پر میری والدہ نے مجھے سخت سست کہا۔ میں نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ بس اب جانے دیجئے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز مغرب ادا کرتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے لیے دعائے مغفرت فرمائیں۔ چنانچہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور نماز مغرب ادا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی نماز میں مشغول رہے، یہاں تک کہ میں نے نماز عشاء بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر کو چلے تو میں بھی اندھیرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے قدموں کی آواز سنی تو دریافت فرمایا، کون؟ کیا حذیفہ ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کوئی کام ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی دعا دی، اللہ تعالیٰ تیری اور تیری ماں کی بخشش فرمائے۔ رازدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزید بیان ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج رات ایک ایسا فرشتہ زمین پر اترا ہے جو پہلے کبھی نہیں آیا، اور اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مجھے سلام کہا اور خوشخبری دی کہ میری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اہل جنت کی عورتوں کی سردار اور میرے نواسے حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے۔ المستدرک للحاکم کی حدیث میں ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے اور ان کے والد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں سے بہتر جنتی مقام پر ہوں گے۔ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 3781 قال الشیخ البانی والشیخ زبیر علیزئی اسناد الصحیح۔ المستدرک للحاکم حدیث نمبر 4779 سلسلہ حدیث الصحیحہ حدیث نمبر 796 قال الامام حاکم والامام ذہبی والشیخ البانی والشیخ زبیر علیزئی فی فضائل صحابہ اسناد الصحیح۔ حدیث نمبر 62 صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیا کرتے اور فرماتے، تمہارے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے دو بیٹوں سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدنا اسحاق علیہ السلام کو بھی انہی الفاظ کے ساتھ پناہ میں دیا کرتے تھے، اور میں تم دونوں کو اللہ تعالیٰ کے کلمات تامہ کی پناہ میں دیتا ہوں، ہر شیطان سے بچاؤ اور ہر زہریلے جانور سے اور ہر نقصان پہنچانے والی نظر بد سے بچاؤ کے لیے۔ جامعہ ترمذی کی حدیث میں ہے، سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں کسی کام سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رات کے وقت حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر میں کوئی چیز لپیٹ کر اٹھا رکھی تھی، معلوم نہیں کیا چیز تھی۔ جب میں نے اپنے کام کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر لی تو پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر میں کیا اٹھا رکھا ہے؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کھول کر دکھائی تو اس میں سیدنا حسن اور سیدنا حسین علیہ السلام تھے، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود مبارک میں اٹھایا ہوا تھا۔ نوٹ: سیدنا حسن اور سیدنا حسین کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام خود امام ترمذی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا فرمائی، یہ دونوں میری اولاد ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ تعالیٰ میں ان دونوں نواسوں سے محبت رکھتا ہوں، اس لیے تو بھی ان دونوں سے محبت فرما اور اس شخص سے بھی محبت فرما جو ان دونوں سے محبت رکھے۔ جامعہ ترمذی کی حدیث میں ہے، سیدنا یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے ہیں اور میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت فرمائے جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ میرے نواسوں میں عظیم الشان نواسا ہے۔ صحیح بخاری
حدیث نمبر 3371، جامعہ ترمذی حدیث نمبر 3759 اور 3775۔ قال الشیخ البانی والشیخ زبیر علی زئی اسناد الصحیح، جامعہ ترمذی کی حدیث نمبر 63، جامعہ ترمذی سنن ابی داؤد اور سنن نسائی کی حدیث میں ہے۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اچانک سیدنا حسن اور سیدنا حسین علیہ السلام آ گئے۔ نوٹ: سیدنا حسن اور سیدنا حسین کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام خود امام ترمذی رحمۃ اللہ اور امام نسائی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے۔ انہوں نے سرخ قمیض پہن رکھی تھی اور وہ چلتے چلتے گر پڑتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے، ان دونوں کو اٹھایا اور اپنے سامنے بٹھا لیا اور پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا، تمہارے اموال اور اولاد میں تمہارے لیے آزمائش ہے۔ سورہ تغابن آیت نمبر 15۔ میں نے جب ان بچوں کو چلتے اور گرتے ہوئے دیکھا تو میں صبر نہ کر سکا، حتیٰ کہ میں نے اپنا خطبہ کاٹ کر انہیں اٹھا لیا۔ سنن نسائی کی حدیث میں ہے، سیدنا شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس نماز عشاء کی امامت کے لیے باہر تشریف لائے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے لیے آگے بڑھے اور نواسے کو وہیں زمین پر بٹھا لیا، پھر تکبیر کہہ کر نماز شروع فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران سجدے میں تاخیر فرما دی۔ میں نے نماز میں ہی سر اٹھا کر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے پشت مبارک پر چڑھے ہوئے ہیں اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کی حالت میں ہیں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز جب سجدہ میں تاخیر فرمائی تو ہم لوگوں نے گمان کیا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حالت سجدہ میں وہی نازل ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی کوئی بات نہیں تھی، دراصل میرا بیٹا مجھ پر سوار ہوا تو مجھے یہ برا محسوس ہوا کہ میں سجدے سے جلدی سر اٹھا لوں، اس بچے کے کھیلنے کی خواہش مکمل نہ ہو سکے۔ نوٹ: مسند احمد کی حدیث میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سے متعلق بالکل ایسا ہی واقعہ بیان کیا ہے۔ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 3774، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1109، سنن نسائی حدیث نمبر 42، 1414 اور 1142۔ قال الشیخ البانی والشیخ زبیر علی زئی اسناد الصحیح، مسند احمد حدیث نمبر 10669، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 877۔ قال الشیخ شعیب ارناؤت اسناد الصحیح حدیث نمبر 64۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے، سیدنا ابو عبداللہ تابعی رحمۃ اللہ کے بیٹے سیدنا عبداللہ بن نجی رحمۃ اللہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں، جو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ سفر میں سامان طہارت کا بندوبست کرتے تھے کہ وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ سفر میں تھے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ صفین کو جاتے ہوئے مقام نینوا کے برابر پہنچے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے بلند آواز سے کہا، اے ابو عبداللہ، یہ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ کی کنیت تھی، فرات کے کنارے صبر کرنا۔ اے ابو عبداللہ، فرات کے کنارے صبر کرنا۔ میں نے پوچھا، کیا کوئی خاص بات ہو گئی؟ اے امیر المومنین، سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ میں نے بے چین ہو کر عرض کیا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے ناراض کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو کیوں بہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ ابھی سیدنا جبرائیل علیہ السلام میرے پاس سے اٹھ کر گئے ہیں اور انہوں نے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خبر دی ہے کہ بے شک حسین رضی اللہ تعالیٰ کو فرات کے کنارے قتل کر دیا جائے گا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسین رضی اللہ تعالیٰ کے مکتب کی مٹی لا کر دکھاؤں؟ میں نے کہا، ہاں دکھاؤ۔ چنانچہ انہوں نے مٹی کی ایک مٹھی بھر کر مجھے دکھائی تو اس پر میں اپنے آنسو نہ روک سکا۔ المستدرک للحاکم اور سلسلہ حدیث الصحیحہ کی حدیث میں ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سید الشہداء یعنی شہداء کے سردار سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور وہ شخص بھی سید الشہداء ہے جس نے کسی ظالم حاکم کو نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا۔ اس حاکم نے اس حق گوئی کی پاداش میں اسے قتل کر دیا۔ نوٹ: یہ صحیح حدیث مبارکہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کے سید الشہداء ہونے پر ایک بہت ہی مضبوط دلیل ہے۔ فالحمدللہ، مسند احمد حدیث نمبر 648، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 336۔ قال الشیخ البانی والشیخ زبیر علی زئی فی فضائل صحابہ اسناد الصحیح، سلسلہ احادیث الصحیحہ حدیث نمبر 822۔
المستدرک للحاکم حدیث نمبر 4884، سلسلہ حدیث صحیحہ حدیث نمبر 374، قال الامام حاکم الشیخ البانی اسناد صحیح حدیث نمبر 65۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں نے دوپہر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک بکھرے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گرد پڑی ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شیشی ہے جس میں خون ہے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ماجرا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے جسے میں آج صبح سے اکٹھا کر رہا ہوں۔ سیدنا عمار تابعی رحمۃ اللہ کا بیان ہے، ہم نے وہ خواب والا دن یاد رکھا اور پھر بعد میں ہم نے تصدیق کر لی کہ اسی 61 ہجری میں 10 محرم الحرام کے دن وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ میدان کربلا میں قتل کیے گئے تھے۔ مسند احمد حدیث نمبر 2165، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 93۔ قال الشیخ شعیب ارنوت اور شیخ زبیر علیزئی فی فضائل صحابہ اسناد صحیح حدیث نمبر 66، صحیح بخاری کی حدیث میں ہے۔ سیدنا ابو نعیم تابعی رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے محرم احرام باندھے ہوئے شخص کے متعلق پوچھا جو مکھی کو مار ڈالے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ یہ سوال سن کر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ عراق کے رہنے والے مکھی کے مارنے سے متعلق پوچھتے ہیں، حالانکہ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے لخت جگر کو قتل کر ڈالا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، یہ دونوں سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے، سیدنا شہر بن ہوشب تابعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، جب سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی خبر آئی تو سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اہل عراق پر لعنت کی اور کہا، انہوں نے ان سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو مار ڈالا، اللہ تعالیٰ ان عراقیوں کو غارت کرے، پہلے انہیں دھوکہ دیا اور پھر ذلیل کیا، اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دیکھا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح صبح ایک ہنڈیا لے کر آئیں جس میں اسیدہ ایک قسم کا حلوہ تھا جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کیا تھا، وہ ایک تھالی میں لے کر آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارا چچا زاد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہے؟ انہوں نے عرض کیا، وہ گھر میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، جاؤ اسے بلا کر لاؤ اور دونوں بچوں کو بھی لانا۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں کہ وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ایک ایک ہاتھ سے تھامے ہوئے لے کر آئیں اور پیچھے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ تشریف لا رہے تھے۔ جب سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو گود میں بٹھایا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب اور سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بائیں طرف تشریف فرما ہوئی۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے نیچے سے خیبری چادر کھینچ نکالی جسے ہم بطور بستر استعمال کرتے تھے، وہ چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب پر اڑا دی اور بائیں دستے مبارک سے چادر کے دونوں کنارے پکڑے رکھے اور دائیں ہاتھ کو رب عز و جل کی جانب پھیرا اور دعا فرمائی، اے اللہ تعالیٰ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ناپاکی دور فرما دے اور انہیں خوب پاک فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ انہی الفاظ میں دعا فرمائی۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے نہیں ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، تم بھی چادر میں آ جاؤ۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، میں بھی چادر میں داخل ہو گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زاد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے نواسوں اور بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرما چکے تھے۔ المعجم الکبیر طبرانی کی روایت میں ہے، سیدنا عمار تابعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا، میں نے خود جنات کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نوحہ کرتے روتے ہوئے سنا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3753، مسند احمد 27085، جلد نمبر 12، صفحہ نمبر 53۔ قال الشیخ زبیر علیزئی فی فضائل صحابہ اسناد صحیح، المعجم الکبیر طبرانی حدیث نمبر 2793۔ قال الشیخ زبیر علیزئی فی فضائل صحابہ اسناد صحیح حدیث نمبر 67۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا حسین بن علی علیہ السلام نوٹ سیدنا حسین کے
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ علیہ السلام خود امام بخاری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کا سر مبارک ایک تھال میں رکھ کر کوفہ میں یزید بن معاویہ کے عراقی گورنر عبید اللہ بن زیاد کے پاس لایا گیا تو وہ اسے چھڑی سے ہلکی ضرب لگانے لگا اور ان کے حسن کے متعلق گستاخانہ انداز میں کچھ کہا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس موقع پر سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکل و صورت میں بہت مشابہت رکھتے تھے، اور اس وقت ان کے بال وسمہ بوٹی کے کالے رنگ سے رنگے ہوئے تھے۔ جامع ترمذی کی حدیث میں ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ میں عبید اللہ بن زیاد کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک لایا گیا تو اس نے چھڑی ان کی ناک پر ماری اور کہا میں نے اس جیسا حسن رکھنے والا کبھی نہیں دیکھا۔ میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی نے کہا کہ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکل و صورت میں بہت مشابہت رکھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3748، جامع ترمذی حدیث نمبر 3778، قال الشیخ البانی و شیخ زبیر علی زئی اسناد صحیح۔ قسطنطنیہ والی بشارت یزید بن معاویہ پر چسپا کرنا علمی غلطی ہے۔ اس موضوع پر چند صحیح حدیث ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، ترجمہ صحیح حدیث، میری امت کا پہلا لشکر جو کیسر کے شہر قسطنطنیہ کی فتح کے لیے جنگ کرے گا ان کی مغفرت کر دی گئی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2924، حدیث نمبر 2، ترجمہ صحیح حدیث، ابو عمران تابعی رحمۃ اللہ کا بیان ہے، ہم قسطنطنیہ پر حملے کے لیے روم پہنچے اور ہمارے امیر لشکر عبد الرحمن بن خالد بن ولید رحمۃ اللہ تھے۔ وہاں سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آیت کی تفسیر سمجھائی، پھر آپ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی راہ میں جہاد میں شریک ہوتے رہے اور بالآخر قسطنطنیہ میں دفن ہوئے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2512، حدیث نمبر 3، ترجمہ صحیح حدیث، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ روم میں اس لشکر میں فوت ہوئے جس میں امیر لشکر یزید بن معاویہ تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1186۔ نوٹ، قسطنطنیہ پر ایک سے زیادہ حملے ہوئے تھے اور سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ان تمام لشکروں میں شریک رہے۔ اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن بن خالد بن ولید رحمۃ اللہ والے لشکر میں تو زندہ تھے، جبکہ یزید والے لشکر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ 54 ہجری میں فوت ہوئے۔ اس تحقیق سے بالکل آسان سا نتیجہ نکلتا ہے، یزید والا لشکر قطعاً پہلا لشکر نہیں تھا بلکہ وہ تو آخری لشکر تھا۔ یزید کے سیاہ کارنامے، نمبر 1، جلیل القدر صحابی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف مکہ مکرمہ پر حملہ کر کے بیت اللہ کے غلاف کو آگ لگا کر شہید کر دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3245۔ نمبر 2، واقعہ حرہ میں یزیدی فوج نے قتل عام کر کے مدینہ منورہ کی حرمت کو پامال کیا اور یوں صحیح مسلم کی حدیث کی روح سے اللہ تعالیٰ غضب و جل کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت کمائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2604، 2959، 4024 اور 4906۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3339، 3333۔ نوٹ، امام اہل سنت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ المتوفى 241 ہجری نے اپنے شاگرد مینا بن یحییٰ کو یزید بن معاویہ سے متعلق پوچھنے پر فرمایا وہ یزید وہی ہے جس نے مدینے والوں کے ساتھ وہ کرتوت کیے جو اس نے کیے۔ اس نے پوچھا یزید نے کیا کیا تھا؟ فرمایا اس نے مدینے کو لوٹا تھا۔ اس نے پوچھا کیا ہم یزید سے حدیث بیان کر سکتے ہیں؟ فرمایا یزید سے حدیث مت بیان کرو اور کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ یزید سے ایک حدیث بھی بیان کرے۔ اس نے پوچھا جب یزید نے یہ سب حرکتیں کی تھی تو کس نے اس کا ساتھ دیا تھا؟ فرمایا اہل شام نے۔ الرد علی المحتسب عنید المان من ذنب یزید الامام ابن جوزی، صفحہ نمبر 40۔ قال الشیخ زبیر علی زئی فی الحدیث 68، اسناد صحیح۔ نمبر 3، ترجمہ صحیح حدیث، جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ کا سر مبارک یزید بن معاویہ کے چہیتے گورنر عبید اللہ بن زیاد عراقی کوفی نجدی کے سامنے لا کر رکھا گیا تو وہ بدبخت آپ رضی اللہ تعالیٰ کے سر مبارک کو ہاتھ کی چھڑی سے کریدنے لگا۔ یہ دیکھ کر سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اس خبیث کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا اللہ جل شانہ کی قسم، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنی شکل و صورت کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3748، جامع ترمذی حدیث نمبر 3778۔ نوٹ، یزید ابن معاویہ کے دور ملوکیت میں اس دل سوز ثانیہ کربلا کے بعد بھی یزید بن معاویہ نے نہ تو
اپنے کوفی نجدی گورنر عبیداللہ ابن زیاد کو سزا دی اور نہ ہی اسے معزول کیا جو اس حقیقت کا منہ بولتا اور ناقابل تردید ثبوت ہے کہ یزید ابن معاویہ خود بھی اس جرم میں برابر کا شریک تھا۔ چنانچہ اس ضمن میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے سیدنا علی ابن حسین ابن علی تابعی رحمۃ اللہ المعروف امام سجاد زین العابدین المتوفا 95 ہجری کا اپنا بیان ہے، جب میں اپنے والد سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد یزید ابن معاویہ کے دربار سے واپس مدینہ شریف آیا تو سیدنا مسعود ابن مخرمہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ میرے پاس آئے اور کہا کہ آپ رحمت اللہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تلوار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ پھر سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد آپ تک پہنچی ہے، وہ تلوار مجھے عنایت فرما دیں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کوئی قوم یعنی بنو امیہ والے اس تلوار کو آپ رحمت اللہ سے چھین نہ لیں جب تک میری جان میں جان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم میں اس کی حفاظت کروں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3110، صحیح مسلم حدیث نمبر 6309، حدیث نمبر 68 جامعہ ترمذی کی حدیث میں ہے سیدنا عمار بن عمیر تابعی رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب مختار سقفی کی فوج کی جانب سے جنگ کے بعد یزید بن معاویہ کے عراقی گورنر عبیداللہ بن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر کاٹ کر لائے گئے تو ان سروں کو ایک قطار میں مسجد میں لوگوں کی عبرت کی خاطر رکھ دیا گیا۔ میں وہاں پہنچا تو لوگ کسی خوفناک شے کو دیکھ کر کہہ رہے تھے وہ آیا۔ اچانک میں نے ایک سانپ دیکھا جو سروں کے درمیان سے گزرتا ہوا عبیداللہ بن زیاد کے نتنوں میں گھس گیا اور تھوڑی دیر اس کے سر میں رکا، پھر نکل کر غائب ہو گیا۔ کچھ دیر بعد پھر شور مچا وہ آیا۔ سیدنا عمار تابعی رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اس سیدنا عمار تابعی رحمۃ اللہ کا بیان ہے کہ اس طرح اس سانپ نے 2 یا 3 بار یہ عمل دہرایا۔ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 3780، قال الامام ترمذی و شیخ البانی اسناد صحیح۔ حدیث نمبر 69 صحیح بخاری کی حدیث میں ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی محبت اور قربت میں تلاش کرو۔ جامعہ ترمذی اور المستدرک للحاکم کی حدیث میں ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ سے محبت رکھو کہ وہ تمہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت رکھو، اور میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت رکھو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3751، جامعہ ترمذی حدیث نمبر 3789، قال الشیخ زبیر علی زئی اسناد الصحیح المستدرک للحاکم حدیث نمبر 4716، قال الامام حاکم والذہبی اسناد الصحیح حدیث نمبر 70 المستدرک للحاکم کی حدیث میں ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کندھے پر سیدنا حسن اور دوسرے کندھے پر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو سوار کر رکھا تھا اور باری باری دونوں کو چوم رہے تھے۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آ پہنچے تو ایک شخص نے عرض کیا اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سے محبت رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، اور جو ان دونوں سے محبت رکھے تو گویا کہ اس نے مجھ سے محبت رکھی، اور جس نے ان دونوں سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ سے بغض رکھا تو گویا کہ اس نے مجھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ المستدرک للحاکم حدیث نمبر 4777، قال الامام حاکم والامام ذہبی والشیخ زبیر علی زئی فی فضائل صحابہ اسناد الصحیح حدیث نمبر 71۔ المستدرک للحاکم کی حدیث میں ہے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ہم اہل بیت سے جو کوئی بھی بغض رکھے گا اللہ تعالیٰ ضرور اسے آگ میں داخل کرے گا۔ المستدرک للحاکم کی حدیث میں ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اولاد عبد المطلب، میں نے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگی ہیں کہ تمہیں ثابت قدم رکھے اور تم میں سے بھٹکے ہوئے کو ہدایت بخشے اور تم میں سے جاہلوں کو علم عطا فرمائے، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی مانگی ہے کہ وہ تمہیں سخاوت والا، بہادر اور رحم دل بنائے۔ یاد رکھو اگر کوئی شخص ہجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان جم کر نماز پڑھتا اور روزے رکھتا رہے مگر وہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے بغض رکھنے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے قیامت میں ملاقات کرے تو ضرور آگ میں جائے گا۔ المستدرک للحاکم حدیث نمبر 4717 اور 4712، سلسلہ حدیث الصحیحہ
2488 قال الامام حاکم والذهبی والبانی و شیخ زبیر علی زئی فی فضائل صحابہ اسناد صحیح حدیث نمبر 72 جامعہ ترمذی کی حدیث میں ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 6 قسم کے لوگوں پر لعنت ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر نبی علیہ السلام نے لعنت کی ہے۔ پہلا اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اضافہ کرنے والا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو جھٹلانے والا، اور تیسرا طاقت کے بلبوتے پر مسلط ہونے والا تاکہ وہ کسی ایسے شخص کو معزز بنائے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا ہو، اور کسی ایسے شخص کو ذلیل کرے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے معزز بنایا ہو، اور چوتھا اللہ تعالیٰ کے حرم کی بے حرمتی کرنے والا، اور پانچواں میرے اہل بیت کی بے حرمتی کرنے والا، اور چھٹا میری سنت کو حقیر سمجھ کر ترک کر دینے والا۔ المعجم الکبیر طبرانی کی روایت میں ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بنیادی راوی سیدنا ابراہیم نخعی تابعی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے اگر بالفرض میں قاتلان سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ میں شامل ہوتا اور بالفرض میری بخشش بھی ہو جاتی اور مجھے جنت میں بھی داخلہ نصیب ہو جاتا تو پھر بھی مجھے اس بات سے شرم آتی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزروں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مجھ پر پڑ جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ تو بھی حسین کے قاتلوں میں شامل تھا۔ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 2154، المعجم الکبیر طبرانی 2760، قال الشیخ زبیر علی زئی فی مشکات المصابی وفی فضائل الصحابہ اسناد الصحیح وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا موضوع اختتام پذیر ہوتا ہے۔